نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ یونس کا چوتھا رکوع ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی توحید اور وحدانیت پر عقلی دلائل سے بڑی تفصیل کے ساتھ بات چیت کی ہے، انسانوں کو سمجھایا ہے، اور اسی طرح رسالت و وحی کی حقیقت کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. اور تیسرا بنیادی جو اصول اور عقیدہ ہے وہ آخرت کا ہے، اس کا بھی تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں آیا. یہ تینوں بنیادی عقائد، ان کا بطور دعویٰ کی ذکر کرنا اور پھر دلائل سے ان کو ثابت کرنا، یہ اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ ہے. جو آج آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان قوموں اور افراد سے جو اللہ کی عظمت اور اس کی وحدانیت کے قائل نہیں ہیں، اور اس کائنات کی اللہ نے جو بے شمار اپنی قدرت کے مظاہر اور اپنی قدرت کی نعمتیں پیدا کی ہیں، ان کو تسلیم کرتی ہیں. اللہ نے ان کو بنیاد بنا کر ان کی عقلوں کو جوڑا ہے، انہیں رہنمائی دی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ بتاؤ ذرا، قل من یرزقکم من السماء والارض، آسمانوں سے اور زمین سے تمہارے لیے رزق کا انتظام کون کرتا ہے؟ ذرا غور کر کے بتاؤ، سوچو. ایک کسان زمین نرم کر کے زیادہ سے زیادہ اس میں دانہ ڈال دیتا ہے، لیکن کون ہے جو اس دانے کے اندر رویدگی کی طاقت و صلاحیت پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جو سورج کی شعاؤں اور اسی طرح چاند کی مٹھاس کے ذریعے سے اس کے اندر رویدگی کی طاقت و صلاحیت پیدا کرتا ہے، اس کے اندر مٹھاس ڈالتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھنے، نشو و نما پانے کی طاقت و صلاحیت پیدا کرتا ہے؟ کون ہے؟ ذرا بتاؤ اسے. کس نے زمین کے اندر تمہارے لیے اس رزق کا انتظام کیا ہے؟ کون ہے اسی طرح جو بغیر وقت آسمانوں سے پانی برسا کر بارشوں کی صورت میں وہ اس کے لیے غذا کی ضرورت پوری کرتا ہے، تمہارے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے؟ ذرا سوچ کر بتاؤ. یقیناً ایک انسان جب وہ غور و فکر کرتا ہے تو بے ساختہ اس کو اس نتیجے پر پہنچنا پڑتا ہے اور کہنا پڑتا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ اللہ ہی کی ذات ہے. اسی طرح اللہ نے دوسرا سوال کیا، أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یہ بتاؤ، یہ جو آج تم باتیں سنتے ہو، آج جو تم آنکھوں سے دیکھتے ہو، یہ جو حواس تمہارے پاس موجود ہیں، جن کے ذریعے سے تم محسوس کرتے ہو، علم حاصل کرتے ہو، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان سے رہنمائی لیتے ہو، یہ بتاؤ یہ تمہیں کس نے دیے؟ کیا کوئی اور طاقت ہے؟ کانوں کی طاقت،
دیکھنے کی قوت، سننے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنے والی کوئی اور طاقت ہے اس کائنات میں؟ اگر ہے تو بتاؤ۔ امن یملک السمع والابصار، یقیناً جب غور کر کے بتائیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے اور وہ کہیں گے فسیقولون اللہ۔ اسی طرح ایک اللہ نے اور سوال اٹھایا اور فرمایا ذرا غور کر کے بتاؤ، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو زندہ کے اندر سے مردے کو نکالتا ہے؟ دیکھو یہ انسان جس کے اندر سے اللہ نے نطفہ کو پیدا کیا، جس کے اندر پھر زندگی کے آثار رکھ دیے کہ اسی نطفے سے آگے اللہ ایک زندہ انسان پیدا کر دیتا ہے، ایک زندہ مخلوق پیدا کر دیتا ہے۔ جی انسانوں کا ہو یا جانوروں کا ہو، تو تھا انسان زندہ، اس کے اندر سے اللہ نے ایک مردہ چیز نکالی، پھر اس مردہ کے اندر کس نے زندگی کے آثار پیدا کر دیے کہ اسی سے کیا ہے ایک زندگی نشو و نما پا رہی ہے، اسی سے ایک کیا ہے جانور، ایک انسان وہ نکل رہا ہے۔ یا اسی طرح اور غور کرو کہ کون ہے ایک مرغی کے پیٹ کے اندر سے انڈے کو نکالتا ہے، جو مردہ ہے اس کے اندر کوئی حص و حرکت نہیں ہے، لیکن اسی انڈے کے اندر جو ایک بمنظرہ مردے کے ہے ایک زندگی کے آثار پیدا کر کے ایک چوزا نکال دیتا ہے اور وہ زندہ جاوید اس دنیا میں کام کرنے لگ پڑتا ہے۔ تم اس طرح غور کرتے چلے جاؤ گے، کائنات میں اس طرح کی بے شمار مثالیں تمہارے سامنے آئیں گی، اور تم سے اللہ پوچھتا ہے بتاؤ ذرا یہ غور و فکر کر کے کہ جس نے تمہاری اس ربوبیت کا انتظام کر رکھا ہے کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ کائنات کے سارے نظام پہ غور کرو، سارے نظام میں اوپر سے نیچے، دائیں سے بائیں، شمال سے جنوب، مشرق سے مغرب، اس کائنات کا نظام، اس کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے؟ کیا یہ لوگ نے جن کو خدا کا شریک بنا رکھا ہے، یہ بت ہوں چاہے انسان ہوں، کوئی بھی طاقت و قوت ہو، کیا ان کے اندر اس کی صلاحیت ہے کہ اس نظام کو بنا سکیں، اس کو سنبھال سکیں؟ بلکہ جن کو تم نے خدا بنا رکھے وہ تو خود بنے، بعد میں بنائے گئے، بعد میں وجود میں ہے۔ یہ کائنات کا نظام تو پہلے سے چل رہا ہے، کس نے ان کو پہلے سے پیدا کیا اور چلایا؟ کون ہے جو اس نظام کو تھامے ہوئے ہے، اس کی تدبیر کر رہا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 4 سوال انسان سے اٹھانے کے بعد خود جواب دیا، انسانی فطرت کی ترجمانی کرتے ہوئے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، جب اس میں غور کریں گے تو یقیناً یہ کہیں گے کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ جب اللہ ہی کی ذات ہے تو اے پیغمبر انہیں بتاؤ پھر تمہیں کیا ہو گیا؟ افلا تتقون، کیا تم اس اللہ کی نافرمانی سے اس کے حکموں کی خلاف ورزی سے باز نہیں آتے ہو؟ انسانوں پر ظلم و زیادتی اور بدماشی کرنے سے باز نہیں آتے ہو؟ ڈرتے نہیں ہو؟ عدل و انصاف دنیا میں قائم نہیں کرتے جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے؟ افلا تتقون۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ یہاں اللہ نے استدلال کیا ہے اپنی ربوبیت سے اپنی الوہیت کا، جو پالنے والا ہے، جو تمہارے لیے سچائی کا راستہ، حقیقت پر مبنی تعلیم تمہارے لیے وہ نازل کرتا ہے، تمہیں تمہارے کھانے پینے کی ضروریات کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہے، ہر طرح کے وسائل جس نے تمہارے لیے پیدا کیے، تمہیں کامیاب بنانے کا تمہیں راستہ دکھلایا، اس رب کو چھوڑ کر پھر کسی اور کو الہ اور معبود بنا لینا، کسی اور کی اطاعت کرنا، کسی اور کے سامنے جھکنا، کسی اور کی قانون اور سسٹم کی طرف جانا، جہاں سوائے گمراہی کے، ضلالت کے، جہاں سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کیا تم کر رہے ہیں؟ فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ، یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، ربکم الحق فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد سوائے ضلال اور گمراہی کے کچھ نہیں ہے۔ اسی رب نے تمہاری رہنمائی کے لیے حق نازل کیا ہے، سچی تعلیمات نازل کی ہیں،
کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو انسانوں کو ان کی معاشی، ان کی دیگر زندگی کے حوالے سے تمام ضرورتوں میں رہنمائی کرنے والا ہو، درست رہنمائی کرنے والا ہو؟ نہیں۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے سوا، حق کے بعد یعنی اللہ نے جو حق ذات ہے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے تو سوائے ضلالت کے، گمراہی کی ہے۔ لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس اللہ سے، اس حق سے، سچائی سے منہ پھیر کر پتہ نہیں کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، کبھی کسی طاقت پر بھروسہ ہوتا ہے، کبھی کسی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہو، کبھی کسی کی بندگی اور اطاعت میں گم ہوتے ہو۔ كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ایک اور بات بھی یاد رکھو، اللہ انسانوں کو سمجھاتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے ہر دور میں، صرف اسی دور میں نہیں، پہلے ادوار میں بھی اس نے انسانیت کی رہنمائی کی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے حقیقت کو، ہدایت کو، درست راستے کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کیا، فسق و فجور، نافرمانیوں کا راستہ اختیار کیا، انجام ان کا کیا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ جب اللہ کی بات کو نہیں مانا، جس راستے پر چلے تو وہ راستہ ان کو تباہی و بربادی کی طرف، ناکامی کی طرف لے کر گیا۔ آج بھی یاد رکھو، دنیا میں نظریات مختلف موجود ہیں جی، معاشی نظریات دنیا میں موجود ہیں، سیاسی نظریات موجود ہیں، اسی طرح اور دیگر نظریات جو دنیا میں موجود ہیں، ان میں سے ہر نظریہ بربادی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ کامیابی کی طرف لے جانے والا اگر کوئی نظریہ ہے، کوئی سچی بات ہے تو وہی ہے جو دین اسلام پیش کر رہا ہے۔ آج دنیا پھر تل ملا رہی ہے۔ آج دنیا کے یہ جتنے بھی سسٹم وجود میں آئے، انسانی عقل کے نتیجے میں، قرآن مقدس کی تعلیمات کے مقابلے میں جتنے بھی سسٹم بنے، چاہے وہ سرمایہ دارانہ سسٹم ہو، چاہے سوشلزم ہو، وہ پریشان ہیں۔ آج وہ اپنی عوام کو، انسانیت کو سکون نہیں دے سکے، ان کی صحیح رہنمائی نہیں کر سکے، ناکام ہو رہی ہیں، تباہی و بربادی کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ یاد رکھو، اللہ نے انسانیت کے لیے جو نظام، جو رہنمائی، جو سسٹم ان کو دیا ہے، جو ان کی رہنمائی کی ہے، اس کے علاوہ سوائے گمراہی اور بربادی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، اسی طرح تیرے رب کی فیصلے اور کلمے ان لوگوں پر بھی ثابت ہو چکے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کے قانونوں کو توڑا، اس کی فطرت کے بتائے ہوئے نظاموں کو اسے منہ موڑا کہ انہم لا یؤمنون، کہ بے شک یہ نہیں ایمان لائیں گے، لہٰذا ان کی تباہی یقینی ہے۔ قل هل من شرکائکم، دوبارہ اللہ نے ایک اور سوال کیا ہے کہ اے پیغمبر ان سے پوچھو، هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، تمہارے ان شریکوں میں سے کوئی ہے جو اس کائنات کو، اس مخلوق کو بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو ابتدائی سے؟ اس کائنات کو کس نے بنایا؟ کوئی ایک مخلوق بتاؤ کہ کسی نے بنائی ہو، پھر اس کو بنانے کے بعد موت سے جیسے اللہ جو دو چار کرتا ہے، پھر اس کو دوبارہ لوٹائے گا، زندگی دے گا۔ اللہ تو وہ ذات ہے کہ جو زندہ، جس نے بنایا مخلوق کو، زندہ کیا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ زندگی لے لیتا ہے، پھر وہ دوبارہ زندگی لوٹائے گا۔ تو هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، بتاؤ کوئی تمہارے شریکوں میں سے ایسا ہو جو مخلوق کو ابتدا سے پیدا کرے پھر لوٹائے اس کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمام مخلوقات کو ابتدا سے بنایا، پھر وہ اس کو لوٹائے گا، پھر اس کو دہرائے گا وہ دوبارہ۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، لیکن تم ہو کہ پتہ نہیں اس ذات کو چھوڑ کر کدھر بھٹکے پھر رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کو چھوڑ کر کون سا راستہ تم نے اختیار کر رکھا ہے؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں تم جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ مزید سوال کرتے ہوئے پوچھتے ہیں، انسانی فطرت کو جھنجھوڑتے ہیں۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، اے پیغمبر ان سے پوچھئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کون ہے جو حق کی رہنمائی کرتا ہو؟ یہدی یا ہدایت اور حق کا بیان ہے۔ اس سے اگر تو ہدایت سے مراد یہاں وحی کی ہدایت، حق سے مراد دین اسلام مراد ہو تو
یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ انسانیت کی جو صحیح ترجمانی، فطرت کی جو صحیح ترجمانی اور رہنمائی دین اسلام کرتا ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں دی، کوئی اور نظریہ، فکر اور چیز نہیں ہے ایسی، کوئی دنیا کی تعلیم ایسی نہیں ہے جیسی دین اسلام کی تعلیمات ہے۔ صرف عبادات تک نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں، جیسے دیکھو دنیا کے اندر بنیادی اخلاق مثال کے طور پر 4 ہیں جن کو حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام انسانیت کے اخلاق کا خلاصہ 4 بنیادی اخلاق قرار دیے: طہارت ہے، سماحت ہے، اخبات ہے اور اسی طرح عدالت ہے۔ اب طہارت یعنی پاکیزگی، دنیا کی ہر قوم اس کو پسند کرتی ہے، کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو نجاست کو پسند کرتی ہو، لیکن طہارت کا کامل ترین طریقہ وہ دین اسلام نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ کامل طریقے سے مکمل طہارت اور پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب دنیا کی قومیں اس طہارت اور پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرتی ہیں، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے، لیکن کامل طریقہ طہارت کا وہ دین اسلام بتاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی ہر قوم کے اندر اخبات کا، کسی بڑی طاقت و قوت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا جذبہ اور دائیں موجود ہے، لیکن اس میں بھی بہت ساری قوموں کو غلطیاں ہوئیں، بہت سارے انسانوں کو ٹھوکریں لگیں، کسی نے کسی بت کو وہ بڑی طاقت سمجھ لیا، تو کسی نے آگ ہی کو بڑا سمجھ کر اس کے سامنے ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا، کسی نے چاند اور سورج کو، کسی نے کسی بزرگ ہستی اور شخصیت سے متاثر ہو کر اسی کو معبود بنا دیا۔ لیکن اسلام نے اخبار کا ایک جامع مکمل نظریہ اور تصور دیا ہے، اس سے بہتر دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ عدالت کے حوالے سے، دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے حوالے سے جو دین اسلام کی رہنمائی ہے، اس سے زیادہ جامع کوئی دنیا میں عدل قائم کرنے کا راستہ اور طریقہ کوئی دنیا کی قوم پیش نہیں کر سکتی۔ سماحت کا ملک ہے جی۔ اسی طرح اتفاقات کے حوالے سے جو انسانی ترقی کے منازل و مدارج ہیں، اس حوالے سے دین اسلام کی جو رہنمائی ہے وہی جامع رہنمائی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہی ہے کہ یہ بتاؤ تمہارے شرکاء میں سے جن کو تم بڑی طاقت سمجھتے ہو کون ہے، یہدی الی الحق، حقیقت کی رہنمائی کرتا ہو، جو حقیقتاً کامیابی کا راستہ ہے، کمال کا راستہ ہے، اس کی رہنمائی کرنے والی کون سی ایسی طاقت ہے تمہارے شریکوں میں سے؟ فرما دیجیے پیغمبر، اللہ یہدی الی الحق، اللہ ہی وہ ذات ہے جو حقیقت اور فطرت اور صحیح درست راستے کی طرف انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بتاؤ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کہ جو ذات حق کی طرف، سچی کامیابی کی طرف، حقیقی کامیابی کی طرف رہنمائی کرنے والی ذات ہے، وہ زیادہ اس بات کا حق رکھتی ہے کہ اس کی اتباع و پیروی کی جائے، یا وہ طاقتیں جو خود ہی کسی درست اور سیدھے راستے کو سمجھ ہی ان کو نہیں آ رہی، کبھی کوئی ٹاماٹوئیاں مارتی ہیں، کبھی کوئی نظریات بناتی ہیں، پھر خود انہی کو توڑتی ہیں، ان کے مقابلے میں بناتی ہیں، وہ تو خود ہی بیچارے پریشان و سرگرداں ہیں، وہم و تخیل کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں، کیا ان لوگوں کے پیچھے چلو گے؟ امن لا یہدی الا ان یہدی، کیا وہ جو ہدایت اور سیدھے راستے کو نہیں پاتا مگر یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے، تو بتاؤ اس کی اتباع اور پیروی کی جائے گی، یا یہ اللہ کے رسول جو تمہیں صحیح اور حقیقت کے راستے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، ان کی اتباع اور پیروی کی جائے گی؟ فما لکم کیف تحکمون، تو پھر کیا ہو گیا، کس طرح کے تم فیصلے کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، قرآن نے واضح کر دیا کہ ان میں سے اکثروں کا حال تو یہ ہے کہ وہ محض تخیل اور وہم اور محض آرزو اور خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہاں قرآن نے ظن کا لفظ بولا ہے، ظن کے بھی مختلف 4 معنی قرآن میں ذکر کیے گئے۔ ظن یقین کے معنی میں بھی آتا ہے، یاد رکھو بہت ساری آیات میں ظن یقین کے معنی میں استعمال کیا گیا، اور اسی طرح ظن جو ہے وہ شک کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا، اور ظن وہم اور خیال کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا۔ اس کے مختلف معنی آتے ہیں،
یا اس کے معنی محض تخیلات کی باتیں ہیں، محض گھڑنتو اور وہمی باتیں، کہ کوئی قوم محض تخیلات کے پیچھے چل رہی ہے تو یاد رکھو تخیلات کے پیچھے چلنے والی قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یقین اور حقیقت پر مبنی جو تعلیم کسی قوم کے پاس ہوگی کامیاب ہوئی ہوگی۔ محض آرزوؤں سے کامیابی ملتی ہے، قرآن نے دوسری جگہ پر فرما دیا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری آرزوؤں سے، اور اہل کتاب تم بھی سن لو، تمہاری آرزوؤں سے یہ کامیابی نہیں ہے، دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، یہ محض آرزوؤں سے۔ آج مسلمان بھی ہیں خواہشات پالے ہوئے ہیں اپنے اندر، کامیاب ہونا چاہتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن آرزو ہے، حقیقت کے راستے کو اس نے چھوڑ رکھا ہے، سچائی کی اتباع اور پیروی نہیں کر رہا۔ یہاں اتباع کا لفظ ہے، ایک اور بات بھی سمجھ لیں، اتباع اور اطاعت میں فرق ہوتا ہے۔ اطاعت تو محض قول کی ہوتی ہے، اتباع عمل کی ہوتی ہے، کہ جب تک اس عمل پر نہیں چلیں گے جو انسانیت کی کامیابی کے لیے اللہ نے جو راستہ بتایا ہے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو رہنمائی دی ہے، جب تک اس پر نہیں چلیں گے تو یاد رکھیں یہ تخیلات کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں، اور یہ تخیلات ان کے کام نہیں آئیں گے۔ حق کے مقابلے میں حقیقت پر مبنی تعلیم اور راستہ جو بتایا جا رہا ہے اس کے مقابلے میں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید نے یہاں بڑی ہی عمدہ عقلی دلائل کو بنیاد بنا کر اس کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، یعنی اس کے یہ اس کو کہتے ہیں استدلال من الربوبیت الی الالوہیت، کہ اللہ کی اس ربوبیت سے اس کی الوہیت پر استدلال، کہ اللہ نے جو اس کائنات میں اپنا نظام قائم کیا ہے، جو تدبیر اس کی کار فرما ہے، جو انسانیت کے لیے کامیابی اور ہدایت کی تعلیم اس نے نازل کی ہے، اس کی طرف اس کو دعوت دی جا رہی ہے۔ ذرا اس سے غور کر کے اس کی تعلیمات کی طرف آؤ، اسی میں تمہارے لیے نجات ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ آگے اسی کا مزید تفصیلی تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عقل عطا فرمائے۔